والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگار امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی و دارم ملت حضرت خلیل زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لو اپنے گلے میں محمد کی غلامی کا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے
غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ معزز سامعین و ناظرین و حضرات، میں نے اللہ عز و جل کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے سورت مبارک آراف و آراف 9 آیت نمبر 130 و 136 تک آپ کے سامنے تلاوت کرو، دعا فرماؤ اللہ عز و جل اس کی صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت کی ترجمہ سنو، پھر تفسیر۔ اللہ عز و جل اپنے کلام اللہ شریف میں ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان۔ کس کا؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب اور توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم ہے، کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتیں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہذا ہر مسلمانوں کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچنی رہنا لازم ہے، کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوست سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹنڈے اور گہن یا قلنی یا جوئے اور میڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تھا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی سبب جو اس کی تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ہیں ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہمارے آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ اللہ نبینا علیہ السلام جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عصا ایدھا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگروں سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا۔
بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے بنی اسرائیل کی مومنین اور موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کی مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو نے اسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ اللہ جل حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد اللہ جل نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب کو مسلط فرما دیا۔ یا وہ 5 عذاب یہ ہیں: طوفان، ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں باغاں طوفان کی دھاروں سے برباد ہو گئی۔ سنچر سے سنچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اس مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود ایک بنی اسرائیل کے مکانات فرعون کی گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا۔ باوجود بنی اسرائیل کے مکانات فرعون کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کی برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو حبیبہ لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اسے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور گلوں میں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم اور عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ ٹنڈیاں، دوسرا عذاب۔ 1 ماہ تک
تو فرعونی نیائے دافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر، تکبر اور ظلم ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ جل نے اپنے قہر عذاب کی ٹنڈیوں کو شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹنڈیوں کا جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کی مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹنڈیاں پھر بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کی مومنین کے کھیت اور باغ مکانات اور ان ٹنڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہیں۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بڑی عبرت ہوئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کی آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کی دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ اپنے دعا سے 7ویں دن یہ عذاب ہی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں کے کفر عصیان پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو ایذا دینے لگے اور کہنے لگے ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرا عذاب غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہوا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ غن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کو تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کی